رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجحنم داخرين. صلوات بر محمد. قبل اس کے کہ مجلس کا آغاز ہو سکے گزار ہوں تمام مومنین سے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ اس بات کو کل کے لیے دھیان رکھیں کہ کل جو مولانا مجلس پڑھنے کے لیے آئیں گے وہ انہیں 9 بجے دوسری جگہ مجلس پڑھنی ہے، لہذا وقت کا خیال رکھتے ہوئے کل 8 بجے تمام مومنین سے گزارش ہے یہاں حاضر ہو جائیں. ایک صلوات کا سہارا دیجیے. وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ہے، تمہارے پالنے والے نے کہا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو بچتے ہیں میری عبادتوں سے، تکبر کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، مانگے وہ جس کے پاس نہ ہو، ہمارے پاس تو بہت ہے. جو لوگ تکبر کرتے ہیں بچتے ہیں ہماری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، تم دیکھو گے کہ وہ بہت جلدی ہی جہنم میں ایسے داخل ہوں گے کہ دوبارہ اس سے باہر نکلنے والے نہیں ہیں. یہ آیت مبارکہ کہ جس کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ. حقیر کی ایک عادت ہے کہ جب بھی کوئی آیت بعنوان سرنامہ کلام پڑھتا ہوں تو اس کے سورے کے بارے میں ذرا سی معلومات خدمت عالیہ میں تقدیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آیت جو ہم نے پڑھی یہ سورہ غافر یعنی سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے. کون سے کی؟ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے. اور اس سورہ مومن کا جو قرآن کریم دیکھیں 2 طرح کی قرآن کی ترتیبیں ہیں، سوروں کی 2 طرح کی ترتیبیں ہیں. ایک ترتیبیں ہے جو لکھی ہوئی ہے قرآن کی، اور ایک ہے قرآن کی نازل ہوئی ترتیب.
قرآن جو نازل ہوا اس کی ترتیب الگ ہے، قرآن جو لکھا گیا اس کی ترتیب الگ ہے. تو ترتیب کتابی کے اعتبار سے قرآن کریم میں جو انڈیکس ہے، قرآن کریم میں جو انڈیکس ہے اس کے اعتبار سے اس سورے کا نمبر ہوتا ہے سورہ نمبر 40. اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے جس طریقے سے نازل ہوا، ایک کے بعد ایک سورہ نازل ہوا، اس میں اس سورے کا نمبر ہوتا ہے سورہ نمبر 50. اور یہ سورہ 24ویں پارے میں واقع ہے. آپ جانتے ہیں بزرگان زیادہ تر موجود ہیں، لیکن چھوٹے بھائیوں کے لیے اور مومنین کے لیے عرض کر دوں کہ قرآن کریم کے سوروں کو دو اور خاص طریقوں سے بانٹا گیا ہے. اس میں سے کچھ سوروں کو مکی کہا گیا اور کچھ کو مدنی کہا گیا. اور ان کا اعتبار جو رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی ہجرت سے پہلے سورے نازل ہوئے ان سب کو مکی سورے کہا گیا. جو اللہ کے رسول کی، آپ جانتے ہیں مکہ مدینہ پیدا ہوئے، آپ مکہ معظمہ پیدا ہوئے اور وہیں پر 40 سال تک آپ زندگی گزاری. اس کے بعد تک آپ نے جو ہے 13 سال کی زندگی جو ہے آپ نے وہیں گزاری. اس کے بعد مدینہ ہجرت کی. تو وہ جو دور رہا بعثت سے اور ہجرت تک، اس دور میں جو سورے نازل ہوئے اور قرآن کریم میں کلیکشن ہوئے ان سوروں کو مکی سورہ کہتے ہیں. اور جو اس کے بعد سورے نازل ہوئے یا جن میں سے موسٹلی مدینے میں نازل ہوئے ان سب کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے. اس سورے میں 85 آیات ہیں. کتنی؟ 85 آیات ہیں. اور اس کے پڑھنے کے بارے میں جو فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا، جو شخص بھی اس سورے کی تلاوت کیا کرے گا، کرتا ہوگا، تو روز قیامت اس کی اللہ سے امید بندھی رہے گی. ورنہ بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو روز قیامت اپنے اعمال کی بنا پر، اپنی کی ہوئے برے اعمال کی بنا پر ان کی امید خدا سے قطع ہو چکی ہوگی. لیکن جو شخص بھی اس سورے کو پڑھنے والا ہوگا، اس سورے کو پڑھنے والا ہوگا، اس کی اللہ سے امید قطع نہیں ہوگی. دوسرا فائدہ، جو شخص بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ قرآن کریم کہ اس سورے کی جو تلاوت کرنے والا ہوگا وہ اس روز دنیا میں خدا سے ڈرنے والوں میں سے ہوگا. وہ دنیا میں اللہ کے ڈرنے والوں میں سے ہوگا. جب بھی کسی گناہ کی طرف بڑھتا ہوگا ایک دم اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا. پروردگار عالم کے لطف سے، اس سورے کی فضیلت سے یہ شخص اس گناہ سے رک جائے گا، اللہ کے ڈرنے والوں میں سے ہوگا. اسی طرح کہا کہ جو شخص بھی اس سورے کو لکھ کر، میں نہیں کہہ رہا، رسول خدا فرما رہے ہیں، جو شخص بھی اس سورے کو لکھ کر اپنے باغ میں ٹانگ لے تو اس کا باغ سرسبز و شاداب ہوگا. چوتھی فضیلت اس سورے کی یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر اسے لکھ کر اپنی دکان میں نصب کر دے تو دکان کی خیر و برکت کے لیے بہت بہتر ہوگا. یہ اس سورے کی تھوڑی سی جانکاری. اور اس کا جو نام رکھا گیا، کیا رکھا؟ سورہ مومن. سورہ مومن تو کیوں اتنے سارے سورے ہیں؟ ہر سورے کا آپ جانتے ہیں پہلا سورہ سورہ فاتحہ کہ اس کے اندر وہ فاتحۃ الکتاب قرآن کی جو کھلتا ہے، شروعات ہوتی ہے، سٹارٹنگ جو ہوتی ہے اس سورے سے ہوتی ہے، ناس پہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا سورہ سورہ بقرہ کہ اس کے اندر ایک قصہ ایسا آیا ہے کہ جو گائے کا قصہ ہے، جو بنی اسرائیل کے زمانے کا گائے کا قصہ ہے، اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے. لہذا اس سورے کا موسٹ امپورٹنٹ واقعہ سورہ بقرہ والا گائے والا قصہ ہے، اس لیے اس سورے کا نام بقرہ رکھ دیا گیا، گائے رکھ دیا گیا. اب اس سورے کا نام جو مومن رکھا وہ کیوں؟ اس سورے کا نام مومن رکھنے کی وجہ تسمیہ جو بیان ہوتی ہے، جو اس کی وجہ تسمیہ بیان ہوتی ہے، نام رکھنے کی وجہ جو بیان ہوتی ہے وہ یہ ہے
کہ آپ جانتے ہیں کہ جب فرعون کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایک منجی بشریت آنے والا ہے، ایک بشریت کو نجات دینے والا پیدا ہونے والا ہے، تو اس نے کیا یہ کہ جتنے بچے پیدا ہوا کرتے تھے ان سب کو مار دیا کرتا تھا۔ ماں باپ کو صرف اس جرم میں کہ انہوں نے عمل مستحب مقاربت انجام دیا، صرف اس جرم میں قید خانوں میں ڈال دیا جاتا تھا کہ کیوں تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ سب پریشان تھے، ہو تو کیا ہو۔ اس بیچ میں پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو اس دنیا میں لے کر آیا۔ دیکھیے، جب اللہ چاہے تو بندوں کی اوقات نہیں ہوتی، بندوں کی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ خداوند عالم کے سامنے کچھ بھی ایک پتا تک ہلا سکے۔ اللہ نے چاہا موسیٰ پیدا ہوئے۔ اب جناب موسیٰ کی والدہ کو یہ احساس ہوا کہ بھائی حالات پرآشوب ہیں، بچہ ذرا چھوٹا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ان کے ذہن میں پروردگار عالم کی طرف سے یہ بات القاء کی گئی کہ تم ایک صندوق سا بناؤ اور اس میں رکھ کے اس بچے کو دریا نیل میں بہا دو۔ جناب موسیٰ کی ماں اب صندوق اکٹھا کرنے، صندوق لینے کے لیے جانے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ ایسا وہ صندوق کون سا ہو، کون سا صندوق ہوگا جس کے اندر میں اپنے بچے کو رکھ سکوں۔ بچہ بھی کوئی عام بچہ نہیں تھا، ایک خاص بچہ تھا۔ اب یہ پہنچی ایک کارپینٹر کے پاس میں، ایک کارپینٹر کے پاس پہنچی، ایک لکڑی کا کام کرنے والے کے پاس پہنچی، ایک بڑھئی نجار کے پاس پہنچی اور اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو، مجھے ایک صندوقچہ بنا دو کہ جس میں ایک چھوٹے سے بچے کو لٹا سکوں۔ کہنے لگے کیا بچے کو لٹا سکوں؟ اتنا چھوٹا بچہ تمہارے ہاں آیا کہاں سے؟ سالوں ہو گئے موسیٰ نے کسی بچے کو پیدا نہیں ہونے دیا، پھر تمہارے گھر میں یہ ذرا سا بچہ آیا کہاں سے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ میری اولاد ہے۔ اب جو سننا تھا، کون ہے شخص؟ یہ فرعون کا ماموزاد یا خالزاد بھائی ہے، فرعون کا بھائی لگتا ہے رشتے سے۔ اب اس نے سوچا کہ کیوں نہ سب سے پہلے میں اس کی خبر پہنچا دوں بادشاہ کو۔ فرعون کے پاس جاتے ہیں، چغلی کرنا چاہتے ہیں، فرعون کے پاس جاتے ہیں، چغلی کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب فرعون کے دربار میں پہنچے، سلام علیک ہوئی، بات کرنا چاہی۔ جیسے ہی یہ جملات زبان کے اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی ماں مجھ سے یہ چاہتی ہے، پروردگار عالم نے ان کی زبان کو گم کر دیا، زبان بند ہو گئی۔ اب یہ سمجھ لیجیے، اگر کوئی ولایت کی شکایت بھی کرنا چاہے تو کم سے کم عذاب یہ ہے پروردگار عالم اس کی زبان کو گونگا کر دیتا ہے۔ نبی کی شکایت کرنے پہنچے، زبان گونگی ہو گئی، بہت دیر سمجھانا چاہا لیکن نہیں سمجھا پایا، اشاروں سے نہ سمجھا سکے نہ وہ سمجھ سکا، دونوں نے بات نہ ہو سکی۔ بالآخر تھک ہار کر یہ جناب حزقیل لوٹے اپنے گھر کی طرف۔ اب جیسے ہی اس دربار سے نکلے، دیکھتے کہ یہاں زبان پھر چلنے لگ گئی۔ انہوں نے کہا اچھا میں تو بولنے لگا، پھر واپس ہوئے، پھر دربار میں آئے، اب دربار میں پہنچنا تھا کہ دیکھتے ہیں پھر سے زبان گنگ ہو گئی۔ یا اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں تو اپنے بھائی کی اچھائی کے لیے آیا ہوں۔ کہا تمہارا بھائی ہوگا الگ بات ہے، لیکن دیکھو ولی خدا کے سامنے آیا ہے، ولی خدا کے سامنے اگر تمہارا بھائی بھی آتا ہے تو ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اب زبان گم ہو گئی، پھر بتانا چاہتے ہیں، پھر نہیں بتلا پاتے، پھر دوسری بار گھر لوٹنا چاہتے ہیں، پھر تیسری بار زبان آ جاتی ہے، پھر آتے ہیں۔ اب کہنے لگے پروردگارا اب کیا معاف کر دے، 3 بار ہو گیا زبان میری بند ہو جاتی ہے، ضرور یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ پروردگارا میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں اور اس بچے کے اوپر ایمان لاتا ہوں کہ جس کو تو نے پیدا کیا ہے، جن کو اس حالات میں تو نے پیدا کیا۔ یہ تھے جناب حزقیل مومن آل فرعون۔ جب جناب موسیٰ نے بزرگ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد
پیغمبری کا دعویٰ کیا، بتلایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، شروعاتی دور میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے اوپر ایمان لائے، ان میں سے یہ شخص ہے، اور ان کے بھی ہاتھ و پاؤں قطع کر دے کے ان کو مروا دیا گیا تھا۔ ان کا پورا واقعہ اس سورے کے اندر ہے، سورہ مومن میں ہے، لہذا پروردگار عالم نے اس کو یاد رکھتے ہوئے اس سورے کا نام ہی سورہ مومن رکھ دیا گیا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب نے کہا، تمہارے پالنے والے نے کہا، تمہارے پیدا کرنے والے نے، تمہاری پرورش کرنے والے نے کہا ہے کہ تمہارا رب نے کہا ہے کہ تم اس سے دعا مانگو۔ دعا، حکم دعا خدا بند عالم عطا کر رہا ہے، خدا کا حکم دے رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام سجاد علیہ السلام، مولا ارشاد فرماتے ہیں پروردگارا میں کبھی دعا نہ مانگتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا، چونکہ مجھے معلوم ہے نصیبوں میں بدلاؤ کر دیتی ہے دعا۔ دعا وہ چیز ہے کہ جو تیرے قضاء و قدر میں جو تو نے لکھا ہوا ہے اس میں بھی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ موضوع ہمارا دعا اور اس کی اہمیت۔ پروردگار کبھی دعا نہ مانگتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا۔ اس کے بعد دعا کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو مجھے تمہاری پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، میں تمہاری بالکل پرواہ نہ کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ یعنی کیا؟ یعنی عزیزان من جتنا ہو سکے بارگاہ عزت میں دعا مانگیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھے ہیں اسی وقت دعا مانگیے۔ اذان کا وقت آپ کے پاس دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ آپ راستہ چل رہے ہیں اس وقت میں بھی بہترین دعا مانگ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف آپ کی نگاہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہونا چاہیے۔ پروردگارا صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں، صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ایاک نعبد بر زبان دل میں بسے ہیں دیگراں، کہ زبان کے اوپر تو ایاک نعبد ہے، ایاک نستعین ہے، پروردگارا تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ لیکن سوچتا یہ ہو کہ فلانا میری مدد کر دے، فلاں بھائی میری مدد کرے، فلاں میری مدد کر دے، فلاں میری مدد کر دے۔ اگر ایسا ہوگا تو آپ حقیقت جانیے کہ ایک طریقے سے دوغلے شخص ہیں، منافق شخص ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب اس سے امید کیجئے گا تو سب سے امید قطع کر دیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں نا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب چاروں طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ہر ایک کوشش اس نے کر لی، جو کچھ انجام دینا چاہتا تھا، جو کچھ انجام دے سکتا تھا اس کو اس نے انجام دے دیا، لیکن کام ہو کے نہیں دیتا۔ پھر بارگاہ رب العزت میں آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز میں آیا کہنے لگا اللہ اکبر، پروردگار تو ہی سب سے بڑا ہے، ساری حمد تیرے لیے ہے، میں تو تیری بارگاہ میں مانگنے والا ہوں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کبھی کہتا ہے اللہ تو ایک ہے، تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے، تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے، تیرے برابر کوئی نہیں ہے، تیری اولاد کوئی نہیں ہے۔ کبھی ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، کبھی مومنین کے لیے دعا کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ پروردگارا میں کھڑا ہوتا ہوں تیری طاقت سے، تیری قوت سے، پروردگارا میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، تو ہی سب سے بڑا عظیم ہے، تو ہی تیرے لیے رکوع کرتا ہوں، تو ہی سب سے عظیم ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ جب ان سب کے بعد بارگاہ رب العزت میں آتا ہے، 2 باتیں کہتا ہے، دیکھتا ہے کہ جو پورا دم لگانے کے بعد نہ ہوا تھا، ایک وضو اور 2 رکعت نماز سے کام ہو گیا۔ ایک صلوات محمد والے قرآن کریم دعا کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ،
تو میں سب سے زیادہ اس کے نزدیک ہوتا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس مجھ سے مانگو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھو. صرف مانگنا نہیں ہے، ساتھ ساتھ یہ سوچنا بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ سمجھنا بھی ہے کہ ہاں یہی دینے والا ہے. خالی مانگنے سے کام نہیں چلنے والا کہ نہیں آپ پہنچ گئے مسجد اور آپ نے ایسے ہی وہ جو رٹی ہوئی بچپن سے دعائیں ہوتی ہیں آپ سب کے، ہمارے بھی ہوتی ہیں کہ پروردگار یہ دے دے یہ دے دے. نہیں، رٹے سے کام نہیں چلنے والا. شاید کسی آپ کا وائوا ہو، کوئی ایگزام ہو، وہاں پہ آپ کا کام چل جائے اس سے. اس میں بھی جہاں استاد ذرا سے ٹیڑھا کر کے پوچھے گا آدمی غائب، لیکن بارگاہ رب العزت میں جب آپ آ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے مانگنا بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ سوچے رکھنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے اسے پیدا کیا، انسان کو ہم نے پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے اپنے دل کیا باتیں کیا کرتا ہے. کہتا تو یہی ہے پروردگارا تو دے دے تو دے دے تو دے دے، لیکن دل میں کچھ اور گھوم رہا ہوتا ہے، دل میں کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ اس کے نزدیک ہیں. اسے کیا معلوم. پھر دعا کے بارے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. دعا کو آپ خالی یہ نہ سمجھیے کہ میں نے اگر دعا مانگی اور وہ قبول ہو جائے تو ٹھیک، نہ ہوئی تو ختم ہو گئی، میرا ٹائم ضائع ہوا. نہیں، ایسا نہیں ہے. دعا جو ہے عبادت ہے. اگر دعا مانگنے کا سب سے بہترین، دعا ایک بہترین چیز ہے، اور عرض کروں شاید یہ سمجھ لیجئے کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مومنین بھی اور کافرین بھی، اب وہ دعا چاہے جس سے مانگے چاہے جس سے، ایک ایسی عبادت ہے دعا کہ جس میں مومنین و کافرین سب ایک ساتھ ہیں، کہ جس میں سب ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتے ہیں، کہ جس کو سب انجام دیتے ہیں. تمام انبیاء نے دعا کی، تمام اولیاء نے دعا کی، مومنین دعا کرتے ہیں، حتیٰ کافرین دعا کرتے ہیں، حتیٰ وہ کہ جو خدا کو نہیں مانگتا کبھی کبھی وہ بھی ایک دعا مانگتا ہے. اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ امید. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میں ناستک ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا. کہنے لگا میں نہیں مانتا آپ کے خدا کو، آپ دلیل دیجئے کہ آپ کا خدا ہے تو کیسے ہے. کہنے لگے اچھا ایک بات بتا، ایک مرتبہ کہ تجھے یاد ہے کہ جب تو کشتی کے ذریعے سے صحرا ایک سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہاں کشتی ٹوٹ گئی تھی، سب مر گئے، تو اکیلا رہ گیا. اس وقت میں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بالکل میں سوچ رہا تھا کہ میں مرنے والا ہوں. یہ بتا کہ کیا تجھے اس وقت کسی سے امید تھی کہ وہ تجھے بچا لے گا؟ کہنے لگا ہاں یہ تو بات تھی، تو کوئی تھا تو نہیں وہاں؟ نہیں کوئی تھا بھی نہیں، پھر تجھے کس سے امید تھی؟ کہنے لگا بے شک آپ صحیح فرماتے ہیں، وہ ذات خدا کے علاوہ کوئی نہیں تھی، کہ انسان تو وہاں کوئی تھا نہیں. اب تھا تو کون تھا؟ صرف خدا تھا کہ جس سے تجھے امید تھی. جب تک تمہاری امیدیں تمام نہ ہو تو خدا پہ عقیدہ رکھنا. جب تک خدا پہ عقیدہ ہے تمہاری امیدیں تمام ہونے والی نہیں ہیں. ایک سوال پڑے گا محمد والا. ہم فرما رہے تھے کہ دعا، آپ دعا مانگیے، اس کے بعد دو نتیجے ہیں. اس کے بعد میں
آپ مسجد میں گئے, آپ کو لگا کہ آپ نے 2 گھنٹے جا کے دعا مانگی, سجدے میں سر رکھا اور اس کے بعد ناک رگڑتے رگڑتے کہتے رہے پروردگارہ وہ دے 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 دے. اب جب آپ کہیں گے پروردگارہ عطا فرما عطا فرما عطا فرما, دے دے مجھے عنایت فرما, تو اس کے بعد میں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ پروردگار عالم آپ کو ہاتھوں ہاتھ عطا کر دے. اس میں بھی ایک روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ مانگتا ہے اور اللہ دیتا نہیں ہے, روز مانگتا ہے اللہ دیتا نہیں ہے, روز مانگتا ہے دیتا نہیں ہے. تو پھر یہ ہوتا کیا ہے؟ کہنے لگے جب کوئی بندہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آتا ہے اور کسی چیز کو مانگتا ہے, پروردگار کہتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ میرا بندہ مجھ سے مانگنے آیا ہے, لیکن اس کی گڑ گڑاہٹ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. نہیں جانتے آپ کیسے؟ ماشاءاللہ آپ سب کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی جو چیز ہم بچے کو دینے والے تھے, جو چیز ہم ابھی بچے کو دینے والے تھے, اس نے مانگا, آپ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے. کیوں؟ اس کا مانگنے کا انداز بڑا اچھا لگا. وہ چاہتا ہے کہ ابھی 1-2 دفعہ اور مانگے, 1-2 دفعہ اور. کیوں؟ کیونکہ محبت کرتا ہے نا اس سے. باپ ہے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, لہذا اس کو ابھی دیتا نہیں, چاہتا ہے میرا بچہ بھی کچھ دیر اور مجھ سے بات کرے, کچھ دیر اور میری بارگاہ میں رکا رہے. اسی طرح پروردگار عالم جب کسی بندے کی آواز کو پسند فرماتا ہے تو اس کے دینے میں دیر کرتا ہے تاکہ وہ اس کی بارگاہ میں آتا رہے, تاکہ بارگاہ میں آتا رہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, دیکھیے اب اس کو ہم آپ خود سے کبھی اندازہ نہ لگا لیجئے گا, یہ بس خدا جانے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں ایک شخص پہنچا اور اس نے مانگا, ہاتھوں ہاتھ عطا کیا گیا. کبھی اس کی ضرورت کے بطور ہوتا ہے, کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں, میں نہیں فرماتا, امام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ کہ جو بارگاہ رب العزت میں پسند نہیں کیا جاتا, بارگاہ رب العزت میں جاتا ہے, کہتا ہے پروردگار اس کو دو اور چھٹی کرو, دفع کرو یہاں سے. کہاں ہمارے یہاں آ گیا. جانتے ہیں نا کبھی کبھی دروازے پہ آتا ہے کوئی شخص, آپ کراہت کرتے ہیں اس سے, دینا نہیں چاہتے, بالکل دینا نہیں چاہتے آپ بالکل, لیکن پھر بھی 2 اور دفعہ کرو. کبھی یہ ہوا کرتا ہے. تو اب بارگاہ رب العزت میں آپ جب دعا کے لیے آئے تو اب میں نے عرض کیا کہ اس روایت سے کوئی نتیجہ خود سے نہ نکال لیجیے گا کہ مجھے ایک دم مل گیا تو خدا نہ خواستہ. نہیں عزیزان من, ایسا نہیں ہے. مومنین ہیں, ولایہ علی کو دل میں رکھنے والے ہیں, اہل بیت پہ صلوات بھیجنے والے ہیں آپ لوگ, ان کی محبت دل میں رکھنے والے ہیں, جن کے وسیلے کو پروردگار عالم نے آپ کے لیے وسیلہ قرار دیا. آپ ایسا بالکل نہ سوچیں, یہ خود خدا جانے اور اس کا بندہ جانے کہ کس کے بارے میں کیا ہے. جب انسان دعا مانگتا ہے, اب یا تو دعا قبول ہو گئی تو بہت اچھے, اگر قبول نہ ہو تو کیا ہم نے نقصان کیا 2 گھنٹے بھائی؟ کیا ہم نے وہاں بیٹھ کر نقصان کیا؟ نہیں. پہلی چیز تو میں دنیاوی اعتبار سے یہ عرض کر دوں کہ دنیا کی تمام تر مشکلات سے دور آپ بارگاہ رب العزت میں تھے, اس کی نگاہ کرم میں تھے, یہ آپ نے فائدہ کیا. دوسرا جو روایت بیان کرتی ہے, روایت یہ بیان کرتی ہے اگر کسی شخص کی, مومن کی کوئی دعا اگر قبول نہیں کی جاتی تو اس کے بدلے ایک نیکی کی طرح اس کے حساب میں لکھ دی جاتی ہے. تو جب بندہ مومن روز قیامت میں اپنی ان دعاؤں کو کہ جو رد ہو چکی, جو دعائیں رد ہو چکی ہیں, ان کے بدلے لکھی ہوئی نیکیوں کو دیکھے گا, جو دعائیں رد ہو چکی ان کے بدلے لکھی ہوئی نیکیوں کو جب بندہ مومن دیکھے گا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہے گا بارے الہ کاش کہ تو زندگی میں میری ایک دعا بھی قبول نہ کرتا.
بھائی دعا ایسے نہیں مانگنے جاتے ہم، بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، بہت خاص چیزیں مانگنے جاتے ہیں، ورنہ ہمیں تو معلوم ہے وہ تو دینے والا ہے، کہاں روکنے والا ہے، وہ کہاں کس سے کچھ روکنے والا ہے، وہ تو ہمیشہ عطا کرنے والا ہے ہی۔ جو انسان کی ڈیلی نیڈس ہیں، جو ضرورتیں ہیں، اب دیکھیے میں آپ اگر کبھی اس آکسیجن کا کہ جو روزانہ ہم یوز کرتے ہیں، اگر اس کی قیمت کا ایک حصہ بھی ہم ادا کرنا چاہیں، ابھی ایک اخبار میں آیا تھا، پچھلے 2 سال سے میں تلاش رہا تھا اس چیز کو، لیکن اس بار مرتبہ ایک اخبار میں آیا کہ روزانہ انسان جتنا آکسیجن ایک نارمل انسان یوز کرتا ہے، اگر وہ خرید کے یوز کرے تو 3 لاکھ روپے ہوتی ہے اس کی قیمت، 3 لاکھ روپے اس کی قیمت ہوا کرتی ہے۔ اب آپ جان لیجئے کیا ہم 3 لاکھ تو 3 روپے روز کے حساب سے ہم پیڈ کر پائیں گے؟ مہینے کے 90 روپے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ہر مہینے اس حساب سے کہ 3 روپے روز کے مہینے کے نکال دیں، صدقہ نکالتے ہیں، لیکن یہ سوچ کے اگر آپ نکالنے لگیں، 1 مہینے نکالیں گے، 2 مہینے نکال، تیسرے مہینے نکال دیں گے، تیسرے مہینے نکال دیں گے، چوتھے مہینے پتہ لگا بھول گئے، اسی دن آپ کو کوئی کام آ گیا، آپ 90 روپے نہیں نکال پائے بغیر رب العزت میں کہیں گے آکسیجن کے، جہاں قیمت اصلی 3 لاکھ تھی، آپ سے صرف 3,003 روپے کہے گئے۔ اب کیا ہوتا اگر یہ آکسیجن آپ نے یہاں دکان سے خریدی ہوتی تو اسی دن بٹن بند کر دیا جاتا اور انسان بارگاہ رب العزت میں پہنچ جاتا، مر جاتا انسان۔ یہ خدا ہے، آپ نہ دیجئے، ساری زندگی میں وہ آپ کی آکسیجن بند کرنے والا نہیں ہے، یہی اس کی رحمت ہے۔ آپ دیجئے نہ دیجئے، سب کے سب مومن ہو جاؤ، اس کی خدائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ساری زندگی لٹا دو، اس کی خدائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تم سب کے سب کافر ہو جاؤ، اس پہ بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی مشکل نہیں ہے، خدا تو خدا رہے گا ہی، آپ مانے تو خدا ہے، نہ مانے تو خدا ہے۔ سب محمد والوں تو عرض کیا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو یا تو دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو یہ جان لیجئے کہ اس کی دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک نیکی کے بطور لکھ دی جاتی ہے، کہ جس کے بدلے کو قیامت میں دیکھنے کے بعد بھی وہ کہے گا کہ پروردگار میری تو کوئی دعا قبول نہ کرتا تو میں زیادہ یہاں فائدے میں ہوتا۔ اللہ کے رسول اسی طریقے سے ارشاد فرماتا ہے الدعاء مخ العبادہ، نماز پڑھنے آئے ہیں، عبادت کی ہے آپ نے، مجلس میں آپ آئے ہیں، عبادت کی ہے آپ نے، روزہ رکھا ہے، عبادت کی ہے آپ نے، لیکن اگر آپ نے دعا نہ مانگی تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے نماز کی دعا کی اصل چھوڑ دی۔ عبادت کی اصل دعا ہے، ہر عبادت کی اصل دعا ہے۔ نماز پڑھیے تو دعا مانگیے، روزہ رکھیے تو دعا مانگیے۔ افضل العبادت الدعاء، 5 امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں دعا بہترین عبادت ہے۔ سب سے زیادہ جو عبادتیں ہیں، جتنی عبادتیں موجود ہیں، ان سب میں جو سب سے اچھی عبادت ہے وہ دعا مانگنا ہے۔ دعا مانگنا سب سے اچھی عبادت ہے۔ پھر امام اسی طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں ما من شيء افضل عند الله عز وجل من ان يسأل ويطلب مما عنده، پروردگار عالم کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ترین کوئی بات نہیں ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے تم اس سے مانگو اور تم اس سے طلب کرو۔ اور وما احد ابغض الى الله ممن يستكبر عبادته، اور پروردگار عالم سب سے زیادہ برا اسے سمجھتا ہے، سب سے زیادہ خراب اسے سمجھتا ہے کہ جو اس سے نہیں مانگتا۔
جو اس سے نہیں مانگتا. اگر کوئی شخص اس سے نہ مانگے تو پروردگار عالم ہرگز ہرگز اسے پسند نہیں کرتا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام احب الاعمال فی الارض الی اللہ تعالی الدعاء. پروردگار عالم کے نزدیک اس دنیا میں اس زمین کے اوپر سب سے بہترین عمل دعا ہے. سب سے بہترین عمل دعا ہے. پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَاءُ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ. جب بھی تمہارے اوپر بلائیں نازل ہوں، جب تمہارے اوپر بلائیں نازل ہوں تو تمہارے لیے لازمی یہ ہے کہ تم رو رو کر گڑیا کرنے کے بعد دعا مانگو. اس کی بارگاہ میں دعا مانگو. علیکم بالدعاء فإن فیہ شفاء من کل داء. تم پر لازم ہے کہ دعا مانگو چونکہ ہر مرض کی دوا اس کے اندر چھپی ہے. دوا اس میں شفا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بے شک وہی خدا ہے کہ جو ایک چیز کو کسی کے لیے فائدہ مند بنا دیتا ہے، کسی کے لیے نقصان دہ بنا دیتا. ایک انڈا ہے کہ جس کا بلڈ پریشر ہائی ہو تو اس کو نقصان دیتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو تو اس کو فائدہ دیتا. چیز ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے آئی ہے، ایک ہی طریقے سے بنی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے. لہذا پروردگار ہے کہ جو چیزوں کو اندر تمہارے لیے شفا بخشتا ہے، جو چیزوں کے لیے اندر تمہارے لیے نقصان و فائدہ پیدا کرتا ہے. ایک سوال کا سہارا دیجیے. دعا کے بارے میں بیان یہ ہوتا ہے کہ دعا اکٹھا ہو کر مانگنی چاہیے. اس کے بارے میں چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اگر 4 لوگ کسی دعا کو اکٹھا ہو کر مانگیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ پروردگار عالم اس دعا کو رد کر دے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یجتمع 40 رجلا 40 آدمی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتے فی الامر واحد فی امر واحد ایک کسی خاص چیز کے بارے میں الا استجاب اللہ تعالی سوائے یہ کہ خداوند عالم اس بات کو پوری کر دے، اس دعا کو پوری کر دے. حتی لو دعوا علی جبل لعضلوہ چاہے وہ کسی پہاڑ کے اس کی جگہ سے ہٹنے کے بارے میں ہی دعا کیوں نہ کریں. اگر 40 مومن ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں اور بخلوص دل نیک نیت کے ساتھ کسی کام کے بارے میں بارگاہ رب العزت میں دعا مانگتے ہیں تو پروردگار عالم پہاڑ کے ہٹائے جانے کی بھی دعا کو ان سے قبول فرماتا ہے. پھر امام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے بارے میں اگر کسی جگہ پر 10 مومن اکٹھا ہو جائیں 10 مومن اکٹھا ہو جائیں اور وہ کسی دعا کے بارے میں بارگاہ رب العزت سے مانگنے لگیں، کسی چیز کو پروردگار عالم سے مانگنے لگیں تو ممکن نہیں ہے کہ پروردگار عالم وہ چیز انہیں عطا نہ کرے. اس سب کے علاوہ عزیزان من
بہترین طریقہ نماز کا بعد میں دعا مانگنا. بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئیے, 2 رکعت نماز پڑھیے. ہم نے معصومین کی زندگی میں دیکھا کہ جب بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کبھی منت مانگ کرتے تھے تو قرآن کیا فرماتا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. روزے اور نماز کی منت کے ذریعے سے, روزے اور نماز کے ذریعے سے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگو, مدد مانگو. اہل بیت کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی انہیں کوئی کام ہوتا تھا تو ہمیشہ مصلی نماز کو بچھا دیا کرتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد دعا کرتے تھے. لیکن جان لیجئے, اگر بندہ مومن خلوص کے ساتھ, کبھی بھی خلوص کے ساتھ, چاہے راہ چلتے ہوئے کیوں نہ ہو, چاہے گھر میں کھانا کھاتے ہوئے کیوں نہ ہو, چاہے اپنی باتوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو, بس یہ امید کر لے کہ ہاں وہ عطا کرنے والا ہے, ہاں وہ دینے والا ہے. صرف یہ سمجھ لے, ہم نے بیان کیا شروع میں کہ مانگے بھی اسی سے, امید بھی اسی سے رکھے. صرف یہ امید کر لے کہ وہ عطا کرنے والا ہے, وہ دینے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے. تو اگر اس طریقے سے آپ دعا مانگیں گے تو بے شک وہ دعا آپ کی قبول ہوگی. آخری جملے دعائے کمیل شب جمعہ کے بارے میں عرض کر دوں. دعائے کمیل کسی اور موقع پہ انشاءاللہ دعائے شب جمعہ کے بارے میں عرض کر دوں. آپ جانتے ہیں جناب یوسف کے بھائیوں نے ان کے اوپر کتنے ظلم کیے. بچے کو پکڑ کے لے گئے, کنویں میں ڈال دیا, پھر بیچ دیا, پھر وہ مصر پہنچے, پھر معلوم بھی ہو گیا کہ ہاں آخر ہوا, اور یہ معلوم ہوا کہ ہاں یہ ہمارا بھائی اب بادشاہ بن گئے ہیں. سب کچھ ہو گیا, سب کچھ دیکھ رہے تھے, پہچان رہے تھے, پھر بھی خدا سے توبہ نہیں کر رہے تھے. اب جناب یوسف کے کہنے کے بعد یہ سب جو کہ بوڑھے بوڑھے ہو گئے تھے, بوڑھے بوڑھے ہو گئے تھے لیکن گناہ کا اعتراف نہیں کر رہے تھے, بارگاہ رب العزت میں توبہ نہیں کر رہے تھے, آئے اپنے والد کی خدمت میں. کون؟ اللہ کا نبی جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیے نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہ ادھر دعا مانگتا ہے اور ادھر بارش ہو جایا کرتی ہے. ایک امام کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں بڑا مشہور ہوا کہ یہ مجیب الدعوات ہے, جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جایا کرتی ہے. امام نے کہا لے کے آئیے. اس شخص کو لایا گیا, اس نے دعا مانگی اور دعا قبول ہوئی. کہا کہ دیکھو اس کے لباس کی تلاشی لو. اس کے لباس میں ایک ہڈی نکلی. معصوم نے فرمایا کہ یہ ہڈی کسی نبی یا امام کی ہے, کسی نبی کی ہڈی ہے. جب جب نبی کا ہاتھ اٹھتا ہے بارگاہ رب العزت سے عطا ہوتا ہے, لہٰذا کرتا یہی ہے, اس کو ساتھ رکھتا ہے اور دعا مانگتا ہے. اب جناب یعقوب کی بارگاہ میں ان کی اولاد آتی ہے, اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہے, اپنے گناہ کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی, اے بابا جان, ہم نے یہ سب کیا, ہم نے آپ کے بیٹے کو آپ سے دور کیا, ہم نے آپ کے بیٹے کو آپ سے دور کیا, ہم نے اسے بھیڑیے کا کھایا ہوا بتایا, ہم نے اس کو قید کرا دیا, ہم نے اسے کنویں میں ڈال دیا, ہم نے اسے مصر کے ایک بازار میں بکوا دیا, یہ سب بتلایا. اب جناب یعقوب سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ بارگاہ رب العزت میں ہمیں معافی مل جائے, ہمیں معاف کر دیا جائے. اب دیکھیے روایت یہ کہتی ہے وہ دن اتوار یا پیر کا دن تھا کہ جس دن یہ لوگ آئے تھے. اب جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا سأستغفرک ربی, میں جلدی ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار عالم سے استغفار کروں گا.
کیوں بھائی نبی ہیں، کیوں ہاتھوں ہاتھ دعا نہیں مانگتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ نہیں، آپ جانتے یہ ہیں کہ جب کام بڑے ہوں تو شب جمعہ وہ رات ہے، آپ نے شب جمعہ کا انتظار کیا اور اس رات میں اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کیا. یہ ہے شب جمعہ کی فضیلت. شب جمعہ کی فضیلت یہ ہے جب جب دعا مانگنی ہو تو آپ شب جمعہ میں دعا مانگیں. علی کی دعاؤں کا نام عباس ہے، حسین کی دعاؤں کا نام علی اکبر ہے، رباب کی دعاؤں کا نام علی اصغر. چھٹی مجلس ہے عزیزان محترم. ایک ننھا سا بچہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں جب عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، جب عورتیں بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہیں، انہیں کھانا کھلاتی ہیں، تو سب سے زیادہ اگر انہیں کوفت کسی چیز کے اوپر ہوتی ہے وہ بچوں کے نہ کھانے کے اوپر ہوتی ہے. ہائے علی اصغر، اس کی ماں کے پاس تو کھلانے کو بھی کچھ نہیں ہے. علی اصغر کی ماں کیسے اپنے بچے کو کچھ کھلائے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ ارباب اعزاء، وقت وہ آیا، امام حسین میدان کربلا میں آتے ہیں اور میدان کربلا میں آنے کے بعد امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کا آواز بلند کی. حسین نے آواز حل من ناصر بلند کی. سامنے سے تو کسی نے لبیک نہ کہی، لیکن ہاں ایک لبیک کی صدا خیموں سے سنائی دی. خیموں سے گریا کی آواز آنے لگی. اب مولا حسین خیموں پہ تشریف لائے. اے بہن زینب، ابھی تو تمہارا بھائی زندہ ہے، پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا گئے بھیا آپ کی صدا لبیک کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. مولا فرماتے ہیں لاؤ لاؤ میرے بچے کو لاؤ، میں اس کے لیے پانی کا کچھ انتظام کروں. اور رباب نے بچے کو آمادہ کیا. ننھا سا بیٹا ہے لیکن حیدر کرار کا پوتا ہے. علی اصغر کو تیار کیا، آمادہ کیا جیسے کہ جنگ کے لیے کسی بچے کو بھیجا جاتا ہے. رباب نے تیار کیا، پانی تو نہ تھا لیکن اشکوں سے بچے کے چہرے کو دھویا. اور علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں میں دیا اور حسین بچے کو ہاتھوں پہ لیے جاتے. اب حسین جانتے تو ہے کہ بچہ ابھی شہید ہونے والا، لیکن باپ کی محبت کا کیا کرے. حسین نے دیکھا دھوپ بہت تیز ہے، دھوپ بہت تیز ہے، میرا بچہ بڑا ننھا سا ہے، 3 دن سے بھوکا ہو پیاسا بچہ. حسین علی اصغر کے چہرے پہ اپنی نگاہ کو ڈال دیتے ہیں کہیں میرا بچہ کملا نہ جائے. میں کہوں گا مولا ابھی مرنے والا ہے. کہیں گے شخص تمہیں پتا ہوتا کہ میدان کربلا ہے یہاں کی گرمی میں. ہار باب حسین بچے کے چہرے پہ رضا کو ڈال کر ہاتھوں میں لیے آتے ہیں. ظالمین سوچ سے رہے ہیں کہ شاید حسین فیصلہ چاہتے ہیں، قرآن لا رہے. دیکھتے کیا ہے حسین کے ہاتھوں میں قرآن تو نہ تھا لیکن قرآن کا ایک ننھا سا پارا لیے ہوئے حسین آ رہے. اب کہتے ہیں اے ظالموں، اگر تمہاری نگاہ میں یہ حسین خطا کار ہے تو یہ چھوٹا سا بچہ یہ تو تمہارا خطا کار نہیں ہے. آؤ تم اس کو پانی پلا دو. اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین بچے کے بہانے سے پانی پی لے گا تو میں اسے کربلا کی ریت پر لٹائے دیتا ہوں. اور امام حسین نے علی اصغر کو میدان کربلا پر زمین پر لٹایا. علی اصغر سے کہا بیٹا تم حجت خدا کے بیٹے ہو. اے بیٹا علی اصغر اتمام حجت کرو. اب علی اصغر کی حالت یہ. ارباب اعزاء دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ پیاس مچھلی کو ہوا کرتی ہے.
دنیا میں سب سے زیادہ پانی کی پیاس مچھلی کو ہوا کرتی ہے. مچھلی کی حالت یہ ہوا کرتی ہے جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو جب مچھلی کو تازہ تازہ پانی سے دور کیا جاتا ہے مچھلی کبھی اچھلتی ہے کبھی کودتی ہے, کبھی اچھلتی ہے کبھی کودتی ہے. کبھی جب اس کے اندر اتنی سکت باقی نہ رہ سکتی کہ وہ اچھل یا کود سکے تو کبھی اپنے جسم کو ادھر پلٹتی ہے, کبھی ادھر پلٹتی ہے, کبھی ادھر پلٹتی ہے, کبھی ادھر پلٹتی ہے. ہاں ارباب اعلیٰ اب علی اصغر کی حالت کو دیکھیے گا. 6 مہینے کا بچہ ہے, 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا ہے. علی اصغر مچھلی کی تیسری حالت یہ ہوا کرتی ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے بہت دور کر دیا جاتا ہے, اس میں اچھلنے کودنے کی اپنے آپ کو پلٹنے کی طاقت نہیں رہتی تو مچھلی کبھی اپنے منہ کو کھولتی ہے کبھی بند کر دیتی ہے. ہار باب اعلیٰ علی اصغر کا حال یہی ہے. علی اصغر کبھی اپنے منہ کو کھولتے ہیں کبھی بند کر لیتے ہیں. اتنا دیکھنا تھا ظالموں میں کوہرام برپا ہوا اور ملاقات تیر آیا, علی اصغر شہید ہوئے. واہ شہید ہو, واہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ اس ننھے شہید کا, علی اصغر کا, ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرما. میرے معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, مشکلات کو آسان فرما, پریشانیوں کو دور فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. آپ لوگوں سے ایک اور التماس ہے کہ کل کی مجلس سر وقت یعنی 8 بجے شروع ہو جائے گی, چونکہ مولانا کو جو آنے والے ہیں ان کو 9 بجے کہیں اور مجلس خطاب فرمانا ہے, لہٰذا آپ لوگوں سے پابندی وقت کی گزارش ہے. ماتم حسین سورہ فاتحہ لاڈلی بیگم بنت حیدر حسین اور خاتون حسین کے حضرت حسین